بلائے سالار کہاں ہے اے شام غریباں اے شام غریباں آئی ہے خزاں فاطمہ زہرا کے چمن میں آئی ہے خزاں فاطمہ زہرا کے چمن میں بے گور و کفن لاشائے شبیر کرن میں اجڑی ہوئی بستی کا عزادار کہاں ہے اے شام غریباں اے شام غریباں سیدانیاں بیٹھی ہیں کربل میں کھلے سر سیدانیاں بیٹھی ہیں کربل میں کھلے سر پہنانے کو توق آئے ہیں عابد کو ستم گر بیمار چلا جائے گا انکار کہاں ہے بیمار چلا جائے گا انکار کہاں ہے اے شام غریباں اے شام غریباں دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا دریا پہ تڑپتا ہے علمدار کا لاشا ہے آج کی شب زینب دلگیر کا پہرا معصوم سکینہ کا غمخوار کہاں ہے معصوم سکینہ کا غمخوار کہاں ہے اے شام غریباں اے شام غریباں مقتل کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ مقتل کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ ہے دور بہت دور محمد کا مدینہ ہے بہت دور محمد کا مدینہ بیمار 72 کا عزادار کہاں ہے بیمار 72 کا عزادار کہاں ہے اے شام غریباں اے شام غریباں شاہ کا
سر پہ قافلہ گیا، پیاسی سے پاکا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، کاکڑ رہی تھی ہاتھا یہ بارگاہ کا، ہاں مقتل میں آئی فاطمہ زہرا برہنہ سر، چلائی زیر تیغ ہے بابا میرا جگر، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، آئے پہنچی بہن جو بھائی کے مقتل میں ناگر، دیکھا سر حسین ہے نیزے کی نوک پر، آئے صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرا گھر قتل ہو گئے بابا، بہن سے ہو کے مخاطب یہ کہتے تھے مولا، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، سغرا میرے قریب تو آ، سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد، سید سجاد، سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد، سید سجاد، کیوں ہوتی ہے حیران میں ہوں، سید سجاد، سید سجاد، سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد، ہے مجھ پہ ضعیفی کے جو آثار نمایاں، آنکھوں میں یہ ہلکے یہ میرے بال پریشان، غم سے ہوا بے جان میں ہوں، سید سجاد، سید سجاد، سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد، میں تجھ کو کلیجے سے لگا
سکتا نہیں ہوں، اور زخم بھی سینے کے دکھا سکتا نہیں ہوں، کچھ دن کا ہوں مہمان میں ہوں، سید سجاد سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد اکبر نے سینہ کھائی ہے اصغر کے لگاتی، عباس بھی زندہ نہیں، ماں جی گئے شبیر، لوٹا گیا سامان میں ہوں، سید سجاد سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد وہ بالی سکینہ جو تجھے جان سے تھی پیاری، آئی نہ وطن اس لیے وہ درد کی ماری، بھایا اسے زندان میں ہوں، سید سجاد سید سجاد سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد میں عشق بہتا رہا بازار ستم میں، زنجیر تھی ہاتھوں میں تو بیڑی تھی قدم میں، تھی لب میری جان میں ہوں، سید سجاد سغرا مجھے پہچان میں ہوں، سید سجاد کیوں ہوتی ہے حیران میں ہوں، سید سجاد سید سجاد سر ننگے میرا گنبد تھا اور گرد خاص بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، کس طرح سے کروں میں وہ سب واقعہ بیان، جب کربلا میں پہنچا ہمارا یہ کارواں، نہر فرات پر کیے خیمے نصب وہاں، تھا نہر میں فرات کا پانی رواں دواں، معلوم یہی ہوتا تھا صحرا ہے یہ عجاب،
معلوم یہی ہوتا تھا صحرا ہے یہ عجب، بابا شہید ہوئیں گے بھائی بھتیجے سب، عائشہ 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 تھی 7 محرم کے، ہوا پانی بند ہائے، ایک ایک کر کے بیٹوں بھتیجوں نے سر کٹائے، ارے بچے تڑپ کے کہتے تھے پانی کوئی پلائے، عباس نے بھی نہر پہ شان قلم کرائے، اب کون پیاسے بچوں کو پانی پلائے گا، اب کون پیاسے بچوں کو پانی پلائے گا، کون آ کے ان کی تشنہ دہانی بجھائے گا، عائشہ 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 آئی جو 10 ذبحہ ہوئے سید انام، سب ہو گئے شہید چمن سارے تشنفاں، پھر لوٹنے کو آئی جو فوجے ستم تمام، سب مال و زر کو لوٹ کے کرتے تھے یہ کلام، چھینو ردائیں سر سے انہیں بے ردا کرو، چھینو ردائیں سر سے انہیں بے ردا کرو، عابد کے تازیان لگاؤ جفا کرو، عائشہ 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 یوں کربلا سے کوفے میں پہنچے جو ننگے سر، دیکھا کہ ایک سر جو ہے لٹکا قریب در، پوچھا چچی نے کون ہے سجاد دو خبر، سجاد نے کہا کہ ہے مسلم چچا کا سر، بعد سلام زوجائے مسلم نے کی فغاں، بعد السلام زوجائے مسلم نے کی فغاں، والی بتائیے میرے بچوں کا کچھ نشان، عائشہ 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 رخصت ہوئے کوفے سے رسن بستہ بیردا، پھر شام میں رکا جو غریبوں کا قافلہ، ایک رسی میں بندھے تھے گلے 12 باخدا، تھے اونٹ بے قجاوہ حرم تھے برہنہ پا، گردن میں میری توقی ہاتھ
ہاتھوں میں ہتھکڑی، گردن میں میری توق تھی ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی سر کا زنجیر تھی پڑی، آشا 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 پیتے جو بے خلوص ملے، جام جم نہیں پیتے، رئیس دل ہیں، تکلف سے ہم نہیں پیتے، رئیس دل ہیں، تکلف سے ہم نہیں پیتے، کوئی پیے کسی کم ظرف سے پیے تو پیے، کوئی پیے کسی کم ظرف سے پیے تو پیے، یہاں تو ساقی کوثر سے کم نہیں پیتے، جو بے خلوص ملے، دین ہے، ایمان ہے، اور روح حیدر بولتا قرآن ہے، وہ علی کے ذکر سے وحشت سے، وہ علی کے ذکر سے وحشت سے، یہ منافق کی بڑی پہچان ہے، حب حیدر دین ہے، ستوت باطل کے مٹانے والے ہیں، یہی ستوت مٹانے والے
کشتی عظمت اسلام بچانے والے کشتی عظمت اسلام بچانے والے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ہیں یہی ستوت درود پڑھیے حسینی ہے حسینیہ کی ہم پہچان رکھتے ہیں درود پڑھیے حسینی ہے حسینیہ کی ہم پہچان رکھتے ہیں اور غم شاہ خدا دل میں صدا مہمان رکھتے ہیں غم شاہ خدا دل میں صدا مہمان رکھتے ہیں سوکھی مت اور ننھا سا گہوارا تابوت سوکھی مت اور ننھا سا گہوارا ہم اپنی مغفرت کا ساتھ میں سامان رکھتے ہیں حسینی ہے حسینیت نبی
حشم میں کے لیے صورت قدم میں دم ہے شاید دستگیر کی صورت والی ہے یہ بھی جناب امیر میں حسین غریب کا جانی برائے خشم حسین غریب کا جانی منا رہے ہیں خوشی گل مجال کے بغانی دم نباب جو چونکا یہ حیدر وضو کے بعد سے اس کا طلب کیا وضو کے بعد سے اس کا طلب کیا جو پانی آیا تو منہ آنکھوں سے ڈھونے لگے پھر نگاہوں میں بابا کی پیاس بابا کی پیاس رونے لگے وضو سے ہو کے جو فارغ چلے مصالے پر دلوں میں ساتھ تھے باقر کہا کہ نور نظر بہت قریب ہے اس نیم جہاں کا سفر نبی کی شرع کے ابو تم ہو حامیو نبی کی شرع کے ابو تم ہو حامیو غم حسین کو ہر دوست دار کو سونپا یہ دین تم کو تمہیں کردگار کو غرض کے آئے مسلے پہ اور کبھی وہ نواز کہ جس کے بعد تھی حد رسال نواز ہر ایک ذکر طویل اور ہر ایک سجود پکارتی تھی یہ روح حسین مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی مستعد
تمام جو آخر نماز جان رسول دعا و حمد کے لب چومتا تھا وہ نے قبول دیا جو شکر کے سجدے کو حق کیا میں تو ایک ہاتھ رکا یاد آیا سجدہ تو ایک ہاتھ رکا یاد آیا سجدہ اٹھے جو روتے ہوئے پوچھ کر گئے سجدہ کہاں حسین حسین اور مر گئے کہاں حسین حسین اور مر گئے اٹھائے دور کے بعد کرنیات رہو تمام بیبیاں ماتم میں پیٹنے لگی محلہ بنی ہاشم میں گل ہوا اٹھا جہاں پہ دار فرتے بھائی اٹھا جہاں پہ دار فرتے بھائی چھٹا وہ آج سے جو آٹھ کا غربت کا ارے بجھا چرا شہ کربلا کی قربت کا بجھا چرا شہ کربلا کی قربت کا نبی و حیدر و زہرا کی روح ہے حسین کا ہے یہ نو ہاتھ ہائے بطول کہتی ہے رو کر کے یا خدا کہے گی دیر میں کیا کیا ستم دلی کہے گی دیر میں کیا کیا ستم دلی جفات قتل کیا جب لو قیر سے مارا اور میرے مریض کو ظالم نے زہر سے مارا میرے مریض کو ظالم نے زہر سے مارا اٹھا جناب بیمار کربلا سوئے بقیہ مسافر روا ہوا ہر ایک ٹکڑ نے امامہ پکڑ دیا یہ سر کو پیٹ کے باقر نے دی صدا حرم کو چھوڑ کے جا کہ حیو کئی بابا میں قبر و حلم میں سجاد تو نہیں وہ زخم پنڈلیوں کے پھر دکھائے بابا وہ زخم پنڈلیوں کے پھر دکھائے جراحتوں پہ تو مرہم لگائیے بلا کر چاند کی خبریں رلائیے تو پھر اخاد و ذلیل سنائیے تو پھر اخاد و ذلیل سنائیے وہاں جو بنت علی کو جلال آیا تھا حضور نے انہیں کیا کہہ کے دل منایا وہ قید ظلم مجھے آج تک نہیں بھولی وہ شام و کوفہ کے بازار اور رپن میں جٹکے تھے جو نندے نندے وہ ایک میں تھا اور ایک میری نیند جا وہ ایک میں تھا اور ایک میری نیند جا نبی کے خلد میں
سلام رکیلا بی بی کو میرا سلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين وصور رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا وبالقاسم المحمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات آج جو اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے اور یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں آپ کو حسین کا پتہ چلتا ہے علی کا پتہ چلتا ہے اور ہمارے 14 کے 14 معصومین کا آپ کو ہم علم دیتے ہیں اور یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے اندر کبھی شیطان نہیں آتا ہر چیز کے اندر شیطان آتا ہے نماز کے اندر شیطان آتا ہے روزے کے اندر شیطان آتا ہے زکوٰۃ دیتے وقت شیطان آتا ہے لیکن جب ذکر حسین میں ہوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں آتا کیونکہ ذکر حسین میں شیطان آ ہی نہیں سکتا زہرا کے گھر پہ تو رسول بھی بغیر اجازت نہیں آتے تو شیطان کی کیا مجال ہے جو ذکر حسین میں آ جائے زہرا کہ جس کا مقام تو بہت ہے رسول کی بیٹی ہیں علی کی زوجہ ہیں حسن و حسین کی والدہ ہیں اور پھر علی کا مقام تو اور بھی افضل ہے کیونکہ علی ہے امام اور علی کی شجاعت کوئی جانتا نہیں ہے سوائے خدا اور محمد کے کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ علی کے فضائل اتنے ہیں کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں تمام لکڑیاں قلم بن جائیں لیکن علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں میں کیا ہمت ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کر پائیں اگر آپ کو میں ایک بھی فضائل سمجھا پاؤں تو بہت ہے کیونکہ علی تو بہت افضل ہے علی کی شجاعت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جیسے علی کی عبادت کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کوئی کہتا ہے علی ایک رات سوئے کوئی کہتا ہے کہ علی ہر رات جاگ کے کرتے کیا تھے علی تو عبادت کرتے تھے اللہ کی اور ہم رات کو سوئے کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی اگر کوئی مومن سو رہا ہو تو آپ کہیں گے مومن سو رہا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی مسلمان سو رہا ہے کوئی ہندو سو رہا ہے کوئی شیعہ سو رہا ہے اسلام کے اندر مذہب کا کچھ نہیں ہوتا آپ یہ دیکھو انسان کا عمل کیسا ہے کہ جیسے باپ دادا بھلے ہندو ہوں بھلے مسلمان ہوں چاہے شیعہ ہوں اگر آپ کو جو عقیدہ سچا لگتا ہے آپ اس عقیدے کے طرف جائیں ہم نے علی سے علم لینا ہے ہم علی سے لیں گے آپ کو خلفائے راشدین سے لینا ہے آپ خلفاء سے لیں کیونکہ علی تو وہ ہے جو لوگوں کی قسمت کے ستارے بدل دیتا ہے علی نے سورج کی قسمت کا بھی ستارہ بدلا علی نے
مرحب کی قسمت کا بھی ستارہ بدلا. اب ہم اسی آسرے میں رہتے ہیں کہ علی ہماری قسمت کا بھی ستارہ بدل دے، کیونکہ سورج کی قسمت میں ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جانا، لیکن علی نے مغرب سے واپس بلا کے دکھایا کہ میں ستاروں کو پلٹ سکتا ہوں. مرحب کی قسمت میں تھا. 1000 سال بعد شکر علی نے اس دن کر کے بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جو لوگوں کی قسمت کے ستارے بدل دیتا ہے. تو ہم لوگ اسی لیے علی کے در پہ رہتے ہیں کہ علی ہمیں بھی جنت دے دے، کیونکہ علی ہے افضل. علی کی شجاعت وہ ہے کہ مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. علی بھاگنے والوں پر بھی حملہ نہیں کرتا. علی لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے. جہاں رسول کہہ دے وہاں کوئی بچ نہیں پاتا، کیونکہ مرحب کو بھی رسول نے ہی کہا تھا کہ اب سے فنا کر دو، خیبر فتح کرنا ہے. علی کو بلایا کہ علی رسول کا قول جھوٹا ہو رہا ہے. رسول نے علی کو پہلے دن اس لیے نہیں بلایا کہ لوگ کہہ دیتے کہ اوروں کو تو موقع دیا نہیں پھر بھی بولتے ہیں، ان لوگوں نے نہیں کیا. اللہ رسول نے علی کو بلایا تب جب 40واں دن آ گیا، جب رسول کا قول جھوٹا ہونے لگا. اب خدا نے کہا اب اس کو بلاؤ جو خیبر فتح کرے گا، جو رجل ہوگا، جری ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں میں فتح لکھوں گا. علی کو رسول نے بلایا، علم دے کے بھیجا. اب جو ساری رات شب بیداری کر رہے تھے کہ ہمیں علم ملے گا، ہم جری بنیں گے اور ہم غیر فرار بنیں گے، وہ تو دیکھتے ہی رہ گئے. اب رسول نے کہا تھا کہ میں اس کو علم دوں گا جو جری ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یہ ارمان ان کے رہ گئے کیونکہ علم علی کو مل گیا. اب رسول نے کہا تھا کہ جب علی آئے تو مجھے بتا دینا، اسے جنت مل جائے گی. اب جب سلمان پہاڑی پہ چڑھے، یہ سب در پہ گئے خیبر کے، کیونکہ انہیں چاہیے تھی جنت. جب سلمان پہاڑی پہ جا رہے تھے، ان سب لوگوں نے کہا سلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں پہاڑی پہ جا رہا ہوں علی کو دیکھنے. کہا کیا ہوا؟ یہ ہے خیبر کا دروازہ، ادھر چلیے. کہا نہیں، علی کے مقام کو تم نہیں جانتے. علی زمین سے آتا ہی نہیں، آسمانوں سے آتا ہے. علی زمین سے زیادہ آسمانوں کا حال جانتا ہے. تم در پہ جاؤ، میں پہاڑی پہ جاؤں گا، تم دیکھتے رہو علی کو. یہ علی کا مقام کم سمجھ رہے تھے. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ علی آسمانوں سے آئیں گے. ان لوگوں نے سلمان کو برا کہا کہ یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بھی عمر ہو گئی ہے، ان کو پہاڑ پہ جانے دو، ہم تو علی کو دیکھیں گے. اب یہ پہاڑ پہ دیکھ رہے تھے، علی کو نہیں دیکھا، نہ ذوالجلال کو دیکھا جو علی کے گھوڑے کے پیر کے نیچے ستارہ چلتا تھا، اسے دیکھ کر رسول کو بتایا. علی آ گئے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی تمہیں جنت نہیں دے گا، تو ہم یہ دیکھ کے آتے ہیں کہ جس کے گھوڑوں کے پیر کے نیچے ستارہ چلے تو وہ کتنا افضل ہوگا. کیا وہ ہمیں جنت نہیں دے سکتا؟ جس کے گھوڑے کے پیر کے نیچے ستارہ چلتا ہو تو کیا وہ ہمیں جنت نہیں دے سکتا؟ علی ہمیں جنت دے گا تب جب ہم پنجے تن کو مانیں گے، خدا کو مانیں گے. ہم تو علی کے در پہ اس لیے رہتے ہیں کہ باطنی جنت علی کو ہے. اب ہم حسین کو روتے ہیں کہ علی ہم سے خوش ہو جائے، ہم حسن کو روتے ہیں، ہم زین العابدین کو روتے ہیں، ہم اکبر کو روتے ہیں، ہم قاسم کو روتے ہیں، اس لیے کہ علی اور زہرا ہم سے خوش ہو جائیں، ہمیں جنت مل جائے. اب جو لوگ کہتے ہیں شیعہ رو کے برا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک، ہم اسی در پہ چلتے رہیں گے. اب ہمیں دولت ملے یا جنت، کیونکہ علی کے ہاتھ میں ہے جنت. خدا نے کہا ہے
کہ جو میرے پنجے تن سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو میرے پنجے تن کا دشمن میں اس کا دشمن۔ اب جس کا خدا دشمن ہو، جس کا خدا دشمن ہو جائے اس کے لیے جنت کیسی، جس کا خدا دشمن ہو جائے اس کے لیے جنت کیسی۔ ہم خدا کو راضی کرتے ہیں، علی کو راضی کرتے ہیں، محمد کو راضی کرتے ہیں، اس لیے کہ علی کو جانو گے تو محمد کو جانو گے، محمد کو جانو گے تو خدا کو جانو گے۔ لیکن علی کے ہی فضائل اتنے ہیں کہ ہم علی کو ہی نہیں جان پاتے، اس لیے تو ہم علی کے در پہ رہتے ہیں کہ پہلے علی کو جان جائیں، علی کے در پہ رہتے ہیں کہ علی کو جان جائیں، کیونکہ علی کا مرتبہ بہت ہے۔ علی کو ملی ہے بانٹنے کے لیے جنت، کیونکہ اللہ نے کہا جنت میں اپنے پاس رکھوں گا تو ہر نبی کے لوگ آ جائیں گے کہ یا اللہ میں نبی کو نہ مانتا تھا، علی کو نہ مانتا تھا، پنجتن کو نہیں مانتا تھا، آپ کو تو مانتا تھا، مجھے جنت دیجئے۔ اب نبی کے پاس رکھتے تو کہ سارے نبی کی امت کے سارے مسلمان آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو مانتے تھے، ہمیں جنت دیجئے۔ خدا نے کہا اب ان کو جنت دوں گا کہ جو دین پھیلانے والے ہوں گے، اب دین کو مانو گے، انہیں مانو گے تو ہی جنت ملے گی، ورنہ خاک میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ۔ اللہ نے کہا ہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں مظلوم کربلا کے سوا خالق راضی نہیں ہو سکتا۔ ایسے جو سلام دیا ذات مظلوم کربلا میں بلند سے ایک اس علی کی عظمت بہت ہے اور ایک علی کا بیٹا ہے حسین جس کی عظمت بہت ہے، جس نے دین بچایا ہے۔ اب دین بچانے کے لیے اللہ نے کہا احسان اللہ نے حسین کا جھکایا، حسین نے دعا مانگی اللہ مجھے اکبر جیسا بیٹا دیجئے، مجھے اپنے نانا سے بہت پیار ہے، میں اپنے نانا کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اکبر جیسا بیٹا ملا۔ لیکن جب رسول نے حسین کو کہا کہ حسین دین بچانا ہے میرا دین ڈوب جائے گا، تمہیں دین بچانا ہوگا، تمہیں اپنے اکبر کو قربان کرنا ہوگا، تمہیں اپنے اصغر کو قربان کرنا ہوگا، تمہیں قاسم کو قربان کرنا ہوگا، تمہیں عباس بابا کو قربان کرنا ہوگا، اپنے 72 کو قربان کرنا ہوگا۔ حسین نے کہا بابا سب قربان کر دوں گا، کیا اس سے دین بچ جائے گا؟ رسول نے کہا نہیں حسین، تم نے اپنی بیویوں کی چادریں چھنوانی ہوں گی۔ ارے تمام بیویاں جو جب بی بی زینب کہہ کے آئی تھی میرے 18 بھائی ہیں تمہاری چادر سلامت رہے گی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو بی بی زینب نے ہاتھ چھوڑ دی، کہا ارے بیویوں اب تمہاری چادریں چھنیں گی، اب تمہارے ہاتھوں میں رسن بنے گی۔ ہائے میرا بیمار امام کتنا مجبور ہو گیا ہے، آج میرے بیمار امام کی شہادت ہے، ارے بیویوں کے سر میں چادر نہیں ہے۔ ارے میرے مولا نے بی بی سکینہ کو زندان میں دفنایا، ارے امام وقت کا اتنا مجبور ہے، گلے میں ٹوک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ارے کتنا مجبور ہو گیا ہے کہ بیویوں کو چادر بھی نہیں دلا سکتے۔ لعنت اللہ علیکم۔ مومنین 10 بدعا ہیں، جو پس پردہ بیویاں 10 بدعا ہیں، خواتین 10 بدعا ہیں، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار وافر مہیا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں وسائل تربیت اولاد عطا فرما، جو قلیل المال ہیں انہیں کثیر المال کر دے، جو کثیر المال ہیں ان کے ذخیرہ مال میں اضافہ اور برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص جو اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے مومنین جن جن کی امید صحت یابی لے کر 10 بدعا ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما۔ جناب ساجد صاحب جو اس مجلس عزا کے بانی ہیں، کافی عرصے سے علیل ہیں، صدقے میں بیمار کربلا کے خداوند عالم ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے
قریبی عزیز اور میرے بھائی جناب عسکری نقوی صاحب بیمار ہیں اور کارڈک پیشنٹ ہیں، انجیوگرافی ان کی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، خداوند عالم ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات، سردار صاحب کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو جو مومنین بیمار ہیں، جن جن کے نام آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں، جن کی امید صحت یابی لے کر دست بدعا ہیں، ان سب کو صدقے میں بیماری کربلا کے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صادق الوعد الامین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں، حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ۔ صلوات۔ ایک صلوات اور بلند کر بھیجئے گا۔ یہ میرے محترم بزرگوار جو سامنے کھڑے ہوئے کانفرنس کر رہے ہیں، اگر یہ پس دیوار چلے جائیں، یہ چاروں حضرات جو کانفرنس میں مصروف ہیں، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑی شفقت نوازی شاہ حضرات کی، بڑی محبت۔ سلام کی محبان سید سجاد بلند سلام۔ سامعین ذوال احترام، حاضرین گرامی مرتبت، میرے چوتھے امام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس عزا برس ہا برس سے برپا ہوتی چلی آ رہی ہے، اور کم و بیش مجلس کے انعقاد کا وقت بھی یہی ہے۔ سردی اور گرمی میں ایک ہی وقت پر مجلس شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال جب میں اس مجلس کے لیے خدمت عزا انجام دینے کے لیے ممبر پر آیا تو اس وقت 12 بج رہے تھے، اور آج 12 بجنے میں ابھی تقریباً نصف گھنٹہ باقی ہے، تقریباً کم و بیش 1-2 منٹ کا فرق ہوگا۔ تو جہاں گزشتہ سال کی مجلس شروع کی تھی
اسی جملے سے آج کی مجلس شروع کر رہا ہوں کہ جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں ان کے کبھی 12 نہیں بجتے، 12 ان کے بجا کرتے ہیں جو 12 کو نہیں مانتے۔ تو الحمدللہ مولا نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے، ہمیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ اعتبار بخشا ہے کہ ہم وقت کی پابندی ضرور کرتے ہیں، وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، مگر ہم وقت کے غلام نہیں ہیں، وقت ہمارے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا معجزہ ہے، کرشمہ ہے۔ بڑی مہربانی جو حضرات آگے تشریف لا رہے ہیں، جتنا وہ آگے آئیں گے اتنی میری ہمت افزائی ہوگی۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی اگر کوئی آگے بڑھ کر آنا چاہے، تو ویسے بھی میں نے بتایا کہ جہاں شامیانہ ختم ہو جائے گا موسم کی شدت پریشان کرے گی، اس لیے جتنا آپ حضرات آگے بڑھتے ہیں، میرے بھائیوں آگے آ جاؤ، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش۔ اور پیچھے والے بھی تھوڑا تھوڑا سا زحمت فرمائیں۔ یہ سمجھ کے آگے بڑھیے کہ راہ حق میں قدم بڑھا رہے ہیں، جو جتنا آگے بڑھے گا وہ حق سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے آیہ دعا کی تلاوت کی عزت حاصل کی، جس میں خداوند عالم بندوں کو دعا کرنے کی تعلیم دے رہا ہے اور اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ، اے میرے حبیب، جب میرا بندہ تم سے میرے لیے سوال کرے، انی فانی قریب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہی ہوں، اس کے قریب ہی ہوں، جو مجھے پکارتا ہے، جو مجھے آواز دیتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، اور اس کی پکار کا، اس کی آواز کا سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ بس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھے پکارو ایمان کے ساتھ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرا ایمان بھی رکھو، بس مجھے پکارو اور میرا ایمان بھی رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ قرار دے دیے جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر لیے جاؤ۔ یہ آیہ قرآنی ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یقین دلا رہا ہے کہ اے میرے پکارنے والوں، اے مجھے آواز دینے والوں، اے میری بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے والوں، تم مجھے اپنے سے دور نہ سمجھو، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ دیکھیے یہ نفسیاتی بات ہے کہ انسان صرف اس کو آواز دینا پسند کرتا ہے جس کے لیے یہ یقین ہو کہ وہ اس کی آواز سن بھی رہا ہے، یعنی جہاں تک اس کی آواز کی پہنچ ہوگی اور جہاں تک اسے یہ یقین ہوگا کہ جس کو آواز دی جا رہی ہے اس کی آواز سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ اپنی آواز کے پہنچنے کا یقین ہو اور جس کو آواز دے رہا ہے اس کی حد سماعت کا اعتبار ہو، تب انسان آواز دے گا، پکارے گا، ورنہ نہیں پکارے گا۔ یہی سبب ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو اونچا سنتا ہو یا جو کم سنتا ہو اور وہ تھوڑے سے فاصلے پر بھی ہو، تو پھر اسے انسان آواز نہیں دیتا، بلکہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی اس کو اشارہ کیجئے گا، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ نظر آنے والے بندے کے لیے اسے یہ یقین ہے کہ یہ سن نہیں سکتا۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو
نہیں سن سکتا ہو، اگر یہ شک بھی ہو جائے انسان کو کہ اس کی آواز جس کو وہ آواز دے رہا ہے وہ نہیں سن سکتا، تو وہ اس کو آواز نہیں دے گا۔ اللہ نے اسی فطری تقاضے کا ازالہ کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر میں نظروں سے پوشیدہ ہوں تو میں تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتا۔ میں تمہاری آواز سن رہا ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو، اور میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ دیکھیے، بات مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تقرب الہی کی منزل کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، جانچا جائے، تو بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور متعدد مرتبہ اعلان کیا کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے تم سے میرے لیے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اتنا قریب ہوں کہ ان کی شہرت سے بھی قریب ہوں۔ تو یہ اللہ ہر بندے کے قریب ہے، اللہ ہر بندے کے قریب ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو بندہ اس کو اپنا خالق و مالک مان رہا ہے اس کو بھی وہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اور جو اس کو اپنا خالق و مالک نہیں مان رہا ہے اس کو بھی وہ اپنا ہی بندہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو خالق و مالک مانے، جو عجز بندگی پیش کرے، جو عبادتوں کے نذرانے پیش کرے، جو اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھے، اس کو اللہ اپنا بندہ کہے، اور جو بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرتا پھرے، جو اور دیگر خداؤں کو مانتا پھرے، ان کے لیے یہ کہہ دے کہ یہ میرے بندے نہیں ہیں۔ مگر اس کی شان ربوبیت دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ وہ ان کو بھی اپنا بندہ مانتا ہے، ان کو بھی اپنا بندہ گردانتا ہے، جو کسی اور کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں یا خدا کے علاوہ کسی کی پرستش میں مبتلا ہیں، ان کو بھی وہ اپنا ہی بندہ سمجھ رہا ہے۔ بلکہ جب زبان موسیٰ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر فرعون جیسے بندے کی شکایت آتی ہے کہ اے اللہ، تو اس کو اتنا عطا کر رہا ہے جو تیری وحدانیت کا دشمن ہے، جو تیری الوہیت کا دشمن ہے، جو تیری وحدانیت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، خود اللہ بن کے اعلان کر رہا ہے کہ تم سب میری الوہیت کا اقرار کرو، تم سب میرے اللہ ہونے کا اقرار کرو، خدا ہونے کا اقرار کرو، میرے رب ہونے کا اقرار کرو، تو اس کو بھی نواز رہا ہے، اور موسیٰ کو تو وہ بہرحال نبوت سے بھی نواز رہا ہے، نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، تو موسیٰ کو بھی نواز رہا ہے، فرعون کو بھی نواز رہا ہے۔ یا اللہ، اتنی سرکشی کے بعد فرعون کو اتنا نواز رہا ہے، لب مشیت پر جواب آتا ہے، اے موسیٰ، اگر وہ آداب بندگی بھلا چکا ہے تو میں شان ربوبیت کیسے بھلا دوں؟ درود بھیجیے گا باہر سے بلا۔ یہ نکل کے میری بندگی سے نکل کر جائے گا کہاں؟